قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیسوی سال کا کیلنڈر اپنی آخری دنوں کی حدوں کو چھو رہا ہے اور یہ عیسوی کیلنڈر کا اختتام کی طرف ہم رواں ہیں، اور اس ماہ مبارک جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق جمادی الاول میں ہم داخل ہیں، اور اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں کہ عیسوی کیلنڈر کے اختتام پر اس کی 25 تاریخ کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں دن 25 تاریخ کا مناتے ہیں، لیکن علماء نے اس بارے میں منع فرمایا کہ کفار کی مشابہت کو اختیار نہ کیا جائے، اور ایک قول کے مطابق کہ کرسمس کا معنی بھی جو لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ پیدا ہوئے، لیکن اگر عیسائیوں کی کتابوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس دن سے مراد پیدائش نہیں بلکہ وہ وفات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اور پھر اگر پیدائش ہی مان لی جائے تو پھر وہ تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، آپ کی والدہ حضرت بی بی مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہیں، اور خدا پاک رب العزت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں۔ یہ ان کی تثلیث کا عقیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا باپ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، اور حضرت بی بی مریم خدا کی بیوی ہے۔ تو یہ عقیدہ شرک کے مترادف ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان تو نہیں رہتا، لیکن عیسائی مذہب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ نہیں تھا۔ آپ نے قرآن اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں اور نہ ہی خدا کے ساتھ شریک ہوں۔ اور سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العزت بھی اسی بے نیازی کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ سورۃ قل اللہ احد میں یہ توحید کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر آتا ہے۔ تو عیسائیوں کے نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو اس لیے وہ مشرک کہلائے، اور اسلام کا اور شرک کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان شعائر کو جو اسلام کے متصادم ہوں، اور کفار اگر کفر کرتے ہیں تو ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، ان کا مذہب ہے، وہ کر سکتے ہیں، ان کی تعلیمات ہیں۔ عیسائی اگر یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو ان کا مذہب ہے، ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ مسلمان یہ کیوں کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ان کرسمس کی تقریبات میں شامل بھی ہوتے ہیں کہ ہم جذبہ خیر سگالی کے طور پہ جاتے ہیں، بھئی تمہیں وہ مشرکانہ عبادتوں میں خیر سگالی نظر آتی ہے، ہم ان کے ساتھ اتحاد محبت، بھئی تمہیں اس شرک کے اندر ہی اتحاد محبت نظر آتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات دینا اور چیز ہوتی ہے، محبت کرنا اور چیز ہوتی ہے، دعوت تبلیغ اور چیز ہوتی ہے، اور پھر ان کی مشابہت، انہیں خوش کرنا اور ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں بارہا بار یہ بات بتا چکا ہے کہ کبھی بھی کافر مسلمانوں سے خوش ہو سکتا نہیں، اور کبھی وہ تمہارے کسی بھی جذبے سے تم ان کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہو، وہ تم سے اسی صورت میں خوش ہوں گے
تو قرآن کہتا ہے کس صورت میں خوش ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے وہ اس صورت میں مسلمان سے خوش ہوں گے کہ وہ کافر ہو جائیں، وہ انہی کی طرح اللہ کے ساتھ شامل کر لیں، کافر ہو جائیں، تو اسی صورت میں کافر خوش ہو سکتا ہے، باقی دوسرا کوئی آپشن اس کے خوش ہونے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو اب اس کے علاوہ اس عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو 25 دسمبر کو وہ کرسمس کی صورت میں اختیار کرتے ہیں، تو علماء نے اس بارے میں سختی سے منع کیا ہے کہ ہم کسی بھی اس چیز کے اندر نہ شامل ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو جس چیز کی مشابہت رکھے گا اور جس کے ساتھ محبت رکھے گا، روز قیامت اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کا معاملہ ہے اور اپنے عمل کا جو ہمارا تعلق ہے، ہم وہ عمل اپنے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں ہی کچھ کرے گا، اور یہی ہمیں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی جو اللہ نے امانتاً تمہیں دی تھی، اس امانت کا حق کس طرح تم نے ادا کیا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات پھر نئے سال وہ عیسوی کیلنڈر کا، یہ ہجری، یہ اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، یہ عیسوی کیلنڈر کا سال تبدیل ہوتا ہے، ہم اس پر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی میسیجز پڑھے ہوں گے کہ جو نئے سال کی مبارک دے گا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گے، اتنی نیکیاں۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ ہم کوانٹٹی کہاں سے کر کے آئیں، ہمیں گنتی کس نے دی ہے اور ہمیں کس نے بتایا ہے؟ نہ حدیث مبارکہ میں اس طرح کی کوئی ہے، کیا اسلامی سال کی مبارکباد دینے کے بھی کوئی ثواب نہیں ہے؟ وہ نیا وہی ایک سال اگر گزرتا ہے، چاہے وہ عیسوی ہو یا چاہے ہجری ہو یا قمری ہو، تو اس کے گزرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہماری زندگی ایک سال کم ہو رہی ہوتی ہے، ہماری ایک ہر سانس کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس پہ ہم خوش کیوں ہو رہے ہیں کہ تمہیں وہ سال مبارک ہو؟ آپ نے شیطان انسان کو ہر اس کام کے پیچھے لگائے گا جس کے اندر انسان کا نقصان ہوگا، جس کے اندر شیطان کا فائدہ ہوگا۔ تو اسی نئے سال کی آڑ کے اندر بھی عیسوی کیلنڈر کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کی بے حیائی ان ممالک میں تو ہوتی ہے۔ وہ 25 دسمبر سے پورے 7 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر شباب، شراب، یہ سب کچھ، برائی، زنا، گناہ، جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور پورے ملک کے اندر ایک عیاشی کی صورت ہوتی ہے۔ ہم ان کفار کی نکالی کرتے کرتے ہم بھی اسی طرح کا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ کافر کے لیے دنیا ہے اور مومن کے لیے آخرت ہے۔ اللہ نے کافر کے لیے دنیا کو رکھا ہے اور مسلمان اور مومن کے لیے آخرت کو رکھا ہے، جو ہمیشہ کا گھر ہے، جو سکون کا جگہ ہے، جو ٹھکانہ ہے۔ تو کہا کہ اس جگہ پر اگر ہم سکون میں رہے تو دنیا کی اگر 1000 سال کی زندگی ہو تو اس آخرت کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ 1000 سال کی زندگی وہاں ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ تو اس لیے ہم اصل زندگی کو خراب کرتے ہیں عارضی زندگی کی خاطر، اور اس کے اندر ہم اپنے آپ کو خراب کر کے اپنی آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ، کہ بے شک من یتق اللہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ پہ توکل کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں۔ کہ قرآن پاک میں کئی مقام پر یہ سیاست میں توکل اختیار کرو، توکل اختیار کرو۔ تو توکل ہے کیا؟ یعنی اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ علماء اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ یہ ہے کہ اللہ پہ یقین کرنا۔ کب؟ یعنی پہلے اسباب کو اختیار کرنا، جو بھی کام ہے۔ ایک بندہ گھر میں بیٹھ جائے کہ میں اللہ پہ توکل کروں گا، میں کام مزدوری کچھ بھی نہیں کروں گا، میرا کام ہو جائے گا، اللہ کرے گا، میں اسباب اختیار نہیں کروں گا، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ کام چوری ہے۔ توکل کا معنی بھی جو صوفیہ نے لکھا وہ کیا ہے کہ توکل کیا ہے؟ ایک بند، آپ نے اکثر لوگوں نے بھائی آپ وہ کام نہیں کر رہے، بھائی اللہ پہ چھوڑ لیا، یا وہ تمہارا وہ مسئلہ تھا وہ نہیں اللہ پہ چھوڑ لیا، تمہارا وہ کام کل، بھائی یہ توکل تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا اپنی کوتاہی ہم رب پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور اختیار کر کے نتیجہ رب پہ چھوڑ لینا۔ کیا نتیجہ؟ رب پہ چھوڑ لینا، اسے توکل کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی کام بھی نہ کریں اور کہ نہیں اللہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کام کر لے گا، نہیں، صوفیہ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ، اور پھر توکل ہی اقسام بھی ہیں۔ عام بندے کا توکل الگ ہوتا ہے، انبیاء کا توکل الگ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا توکل الگ ہوتا ہے، اہل توکل کا توکل الگ ہوتا ہے۔ ہر ایک کیٹیگری میں تھوڑی ہوتے ہیں۔ اللہ نے جنت کے بھی درجات رکھے ہیں نا،
کوئی چھوٹے مقام پہ، کوئی کس مقام پہ، کوئی کس مقام پہ اللہ رکھا ہے۔ جنت کے اندر بھی اللہ نے درجات رکھا، کوئی شہیدوں کا درجہ جو ہوگا وہ صدیقین کو نہیں ملے گا، جو شہداء کا درجہ ہوگا وہ عام مسلمان جنتی کو نہیں ملے گا، ہر بندے کا درجہ بدرجہ الگ الگ اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہاں توکلی قسمیں کیا ہیں؟ تو صوفیہ علماء فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے قطعی اسباب قطعی، کہ یعنی ایک بندہ ہے کہ اس سے پیاس لگی ہے تو اس کا توکل یہ ہے کہ وہ پانی پیے گا تو پیاس کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ ایک بندے کو بھوک لگی ہے تو وہ کھانا کھائے گا تو بھوک کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک دیوار گر رہی ہے اور بندہ دیوار کے نیچے ہی کھڑا رہے، ایک بلڈنگ گر رہی ہے، کہا مجھے اللہ پہ توکل ہے، توکل نہیں ہے۔ اسباب کیا ہے؟ اسباب قطعی۔ ایک بلڈنگ گر رہی ہے اور پھر وہ بلڈنگ کے نیچے سے ہٹ جاتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، وہ بچ جائے گا مرنے سے یا زخمی ہونے سے، یہ بھی توکل ہے۔ توکل کی قسم علماء نے لکھی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک ہے اسباب ظنیہ، کہ انسان کا ذہن کے مطابق ہوتا ہے کہ ایک اسباب بندہ اختیار کرتا ہے، ایک شخص کو بخار ہے تو وہ گولی کھائے گا، فلاں گولی کھانے سے بخار اتر جائے گا، تو یہ بھی اسباب کی قسم ہے، اسے گولی کھانی پڑے گی اس بخار کو اترنے کے لیے۔ ایک بندے کے پیٹ میں درد ہے، اسے گمان ہے کہ ڈاکٹر یہ دوائی دیتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، فلاں دوائی کو اختیار کرے گا تو وہ مرض ختم ہو جائے گا، یہ بھی توکل کے اسباب کی ایک کیا ہے؟ قسم ہے۔ کون سے توکل کا منع کیا ہے؟ کون سے اسباب کا؟ توکل کے اندر کون سے اسباب کا منع کیا ہے؟ کہ ایک بندہ ستاروں کو دیکھتا ہے اور پھر علم نجوم کے ذریعے کہتا ہے کہ نہیں اس طرف جاؤ گے تو ایسا ہوگا، اس دن جاؤ گے تو ایسا ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا، تو اس کے بارے میں صوفیہ نے منع کیا کہ اس طرح کے اسباب کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، کہ فلاں کپڑا نہیں پہننا، فلاں دن سفر نہیں کرنا، فلاں چیزوں کو دیکھنا نہیں، تو یہ منوس ہیں۔ تو میں نے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ منوس چیزیں نہیں ہوتی، منوس اسباب ہوتے ہیں، سمجھا نہیں؟ آپ دیکھیں ایک ہی کلب ہے، کلب یا ایک ہی ہال ہے، ہال تو وہی ہے، وہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں سالگرہ بھی ہوتی ہیں، وہاں تراویاں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں عیاشیاں بھی کے اسباب بھی ہوتے ہیں، ایک محفل رکھ دی، پارٹیز رکھ دی، لیکن جگہ تو وہی ہے۔ آپ بولیں گے کہ نہیں جب شراب کی جگہ تھی وہ منوس ہو گئی اور جب قرآن کی جگہ ہوئی تو وہ برکت والی ہوگی، نہیں، برکت والی یا منوس نہیں تھی، وہاں جو لوگ آئے ان کی وجہ سے وہ برکت والی بھی تھی اور ان کی وجہ سے وہ منوس بھی بن گئی، سمجھا نہیں بات کی؟ کیونکہ وہ لوگ جو چیز اختیار کر رہے تھے ان کے ساتھ وہ لوگ شیطان بھی آ گئے، اور جو قرآن کی تلاوت یا تراویح کی صورت اختیار کر رہے تھے تو اللہ کی رحمت بھی وہاں نازل ہوئی۔ یعنی چیزیں منوس نہیں ہوتی، بندے کے اعمال ان چیزوں کو برکت والا اور منوس کر لیتے ہیں۔ ان اسباب کے بارے میں منع کیا کہ بھائی اس طرح نہ کرو، ہم اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کے ساتھ کیا کریں؟ معاملات کو سیدھا کریں۔ تو اس لیے نیا سال جو عیسوی کیلنڈر کا ہے وہ بھی آگے گزر جائے گا۔ آپ دیکھیں نا پچھلے سالوں کی طرف نظر دوڑائیں، آپ یہ پچھلے 5 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم اپنی زندگی کے اپنے رشتہ داروں کے اندر نظر دوڑائیں، ان 5 سالوں میں کتنے لوگ ہم سے چلے گئے؟ اپنے دوست احباب میں نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ہم سے جدا ہو گئے؟ اپنے محلے کے اندر نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ہم میں اب موجود نہیں ہیں؟ تو وہ 5 سال پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے، لیکن وہ نہیں، ہم 5 سال بعد سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگے کون نہ۔ تو اس لیے ہم اس بات کو خوش نہ ہو یہ کہ وہ فلانا بندہ اس سال ہم نے یہ کرنا ہے، ہم یہ سوچیں ہماری زندگی کے اندر سب کچھ پلان کرتے ہیں، ہم سب کچھ پلان کرتے ہیں، گھر کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہونے، نوکری کے اسباب کرنے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو اس کے لیے یہ انتظام کرنا ہے، اتنی ہم نے پیسوں کو جمع کرنا ہے، کوئی مصیبت آ گئی تو اسے اس کام کے لیے خرچ کریں گے۔ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ شامل کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ شامل نہیں کرتے کہ اگر موت ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ اگر میں خود مر گیا تو پھر پیچھے ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے بچوں کے ساتھ ہم نے کیا چھوڑ کے جانا ہے؟ ان کے لیے کیا کچھ کر کے جانا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کے ان منصوبوں کے اندر سوائے موت کو سب کو شامل کیا ہوتا ہے، انہی منصوبوں کے اندر موت درمیان میں کھڑی ہوتی ہے اکثر لوگوں کے۔ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ کل سے پہلے اس رات کو ہی وہ قبرستان کی اندھیری قبر کے اندر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں زندگی کے اندر اس بات کو بھی رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر سال ہمارا کم ہو رہا ہے، اور پھر زندگی بڑھانے کے نسخے کیا ہیں؟ زندگی کس چیز سے بڑھتی ہے؟ طبعی طور پر اللہ رب العزت نے انسان کا جسم جو ڈیزائن کیا ہے
اور جس طرح ایک مشین کی عمر ہوتی ہے نا مشین کی، کہ وہ اتنے سال تک چل سکتی ہے، اور اتنے آپ نے دیکھا ہوگا 5 سال کی گارنٹی ہے، نہیں دیکھا آپ نے؟ کوئی آپ واشنگ مشین لے لیں یا وہ لے لیں یا پنکھا لے لیں کہ یہ اس کی 5 سال گارنٹی ہے، 10 سال گارنٹی ہے، اور کوئی شخص اس طرح کی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ لائف ٹائم گارنٹی ہے، ہمیشہ گارنٹی، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی۔ قرآن کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی بولے اللہ کے ساتھ۔ تو انسان کا جو طبعی طور پر اللہ رب العزت انسان کا جسم کو میڈیکل کہتی ہے ڈیزائن کیا ہے، وہ طبعی طور پر وہ 100 سال تک اس دور کے اندر جی سکتا ہے، لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، چاہے وہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جو کم کھائے، کم سوئے، کم بولے، 3 بات ہے نا، کم کھائے، کم سوئے، کم بولے۔ تو ہماری زندگی کی اطوار دیکھیں، اگر یہ 3 چیزیں ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی طویل ہو سکتی ہے۔ ایک اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، لیکن میڈیکلی کہتی ہے کہ انسان کے جس طرح سیلز، یہ خلیے ہیں نا، یہ ڈیمیج ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، جب ہماری روٹین جسم کے اندرونی اس جو انجن کی، جب ہم چیزیں، اگر ایک انجن کے اندر 2 مہینے تک اگر کوئی بندہ مسلسل ایک بائک چلاتا رہے اور اس کا آئل چینج نہ کرے تو وہ انجن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی وہ آپ 2 مہینے تک مسلسل چلاتے رہیں اور پھر ایک وقت آئے گا آپ بولیں گے وہ دھواں چھوڑ رہا ہے، میکینک بولے گا یہ تو مر گیا، اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا، دوبارہ بنانا پڑے گا، 5-10 ہزار روپے خرچہ لگے گا، پھر یہ اس قابل ہوگا کہ موٹر سائیکل کے اوپر بندہ چلا سکے۔ اگر وہی بائک ہے، اس کی آپ مینٹیننس رکھتے ہیں، اس کا آئل چینج کرتے ہیں، اس کا فلٹر چینج کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے سالوں گزر جاتے اسے کچھ نہیں ہوتا، اور ایسے ہی وہ عام روٹین، وہ ایکسیڈنٹ کے الگ معاملہ نہیں، وہ اس کا انجن چلاتا ہے جو بیسک چیز ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر بھی ایسے ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنی خوراک کو دیکھو، کلو، اللہ کھاؤ پیو، کتنا کھاؤ؟ حضور نے فرمایا کتنا کھاؤ؟ کہ جتنی ضرورت ہے، اس ضرورت کے مطابق آپ کھاؤ۔ لوگ صحابہ کرام اس لیے کھاتے تھے کہ وہ عبادت کر سکیں، وہ اپنی زندگی، وہ جینے کے لیے نہیں کھاتے، وہ اس لیے کھاتے کہ وہ عبادت کر سکیں۔ ہم جیتے اس لیے کہ ہم کھا سکیں، ادھر بھی کھائیں، ادھر ایک وقت میں ہم 4 جگہ کھائیں گے تو یہ انجن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ سن رہے ہوتے ہیں کوئی اٹیک ہو کے مر رہا ہے، کوئی فلانا بیماری بڑھ کے مر گئی، فلانا بیماری بڑھ کے مر گئی، کیوں مری؟ کیونکہ ہم نے اپنی اس زندگی کے انجن کے اندر ڈسٹرب کر لیا۔ جو شخص اپنی زندگی میں صرف کھانے کی روٹین رکھتے، کھانے کی، یعنی ہم نے 3 ٹائم کھانا ہے، لیکن جس ٹائم کھانا ہے اس کے بعد نہیں کھانا، چاہے کتنی بڑی چیز آ جائے نہیں کھانا۔ کیوں؟ اگر کھائیں گے تو ہمارا جسم ڈسٹرب ہو جائے گا، تو پھر یاد رکھنا، تو پھر ہماری زندگی میں آپ دیکھیں گے بیماریاں بھی کم ہوں گی اور پریشانیاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ اب ہم اپنی زندگی، اپنی لائف سٹائل کو دیکھیں نا، ہم نہیں کھا رہے ہوتے ناشتے کے بعد، ہم 8 بجے پھر کھا رہے ہیں، 8 بجے نہیں گزرتا پھر ہم 12 بجے پھر کھا رہے ہیں، 12 نہیں گزرتے 2 بجے پھر کھا رہے ہیں۔ بھائی کب تک برداشت کرے گا؟ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، جب اندر کا انجن ختم ہوا تو بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ میڈیکلی طور ہو۔ لیکن اللہ نے ایک انسان کو طبعی طور پر 100 سال تک انسان کے جسم کو ڈیزائن کیا ہے، جو آپ نے دیکھا 150 سال سے زیادہ بندہ اس دور میں نہیں جی سکتا۔ تو اس لیے اپنی خوراک کو اگر ہم قابو رکھیں، اپنے رہن سہن کو اسلامی طریقے کے مطابق وقت پہ کھائیں، منع نہیں نہ کھانا، بھائی کھاؤ، وقت پہ کھاؤ، وقت کے بعد نہ کھاؤ، تو پھر دیکھنا آپ کی زندگی برکت والی بھی ہو جائے گی، سکون والی بھی ہو جائے گی، اور طویل بھی زندگی ہو جائے گی۔ ایک حدیث سنا لوں، بات مکمل کروں گا۔ میں نے کہا نا ایک حدیث بات آخری ہوگی، اور یہ حدیث میں آپ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ تشریف فرما دے تو آپ کے پاس ایک صحابی تھے، کیا تھے؟ بھئی ابھی آپ نے پڑھنا ہے، کس نے پڑھنا ہے؟ آپ چلیں گے، میں آخری بات کر رہا ہوں۔ تو وہ انتہائی غریب تھے، یعنی ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، یعنی ایک وقت کا کھانا میسر آتا تو دوسرے وقت کا کھانا انہیں میسر نہ آتا۔ آقا علیہ السلام ان کے بعد تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیری زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ گزر رہی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ وہ تو ٹینشن ہوتی ہے بھائی رات کا کھانا کیسے ہوگا، فلانے اگر میری ختم ہو گئی، وہ بڑا پریشان۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بس چل رہا ہے۔
یہاں تو بندے کھا کر بھی ان کو نیند نہیں آتی، اور کچھ گھر اس زمین پر ایسے بھی ہیں ہمارے ارد گرد جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ کوئی وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم گھر کس منہ سے جائیں، کس منہ سے؟ کہا کہ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، وہ ان کا ایک ایک لمحہ 100 سال کے برابر ہوتا ہے۔ میں گھر میں جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کھانا تو وقت پہ ملتا ہے نا، یہ شکر ہے، وقت شکر ہے، ورنہ ایسے بھی یہ رب کی تقسیم ہے نا، وقت رب کی تقسیم ہے کہ کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کے لیے آخرت میں رکھ دیا، کسی کو سب کچھ یہاں دے دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس گزارا ہے، چل رہا ہوں۔ وہ اتنے کریم آقا ہیں کہ جن کے لیے ساری کائنات بنی، وہ اپنی اس غریب صحابی کی دل جوئی کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں کہ کہا کہ اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے، اللہ آسانی کرے۔ ابھی بات چیت چل رہی تھی، جبریل امی آئے۔ کون آئے؟ بولے نا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ جو صحابی جس بندے سے آپ بات کر رہے ہو، یہ کل زور تک زندہ ہے، اس کے زور تک مر جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کہا زور تک یہ مر جائے گا، اس کی زندگی آج زور سے کل زور تک ہے بس۔ اور اس حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ صحابی بے خبر کہ میری زندگی کب تک ہے، وہ حضور سے باتیں کر رہا ہے۔ جب حضور پر وحی کا سلسلہ ہوا اور جب اللہ نے پیغام دیا کہ محبوب یہ تیرے آپ کا جو صحابی ہے یہ کل تک زندہ ہے اور کل ظہر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، تو آپ نے اسے نہیں بتایا۔ آپ کی وہ خوبصورت آنکھیں جس کی قسمیں رب کھائے، آپ کی چشمان مبارک سے آنسوں کے قطرے نکلے، تو آپ نے اس سے پوچھ لیا اے میرے صحابی تو بہت غریب ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ خواہش ایسی خواہش جو تیری پوری نہیں ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری ہو جائے۔ کبھی کبھی آخری خواہش بھی پوری کی جاتی ہے نا، جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، تو مرنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ کام نہیں کر رہا جس تک میں یہ پہنچا ہوں۔ تو حضور کو پتا تھا کہ میرا یہ صحابی دنیا سے جانے والا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسی خواہش بھی ہے کہ جو تجھے چاہت تھی لیکن تیرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی تو اسے پوری کر سکے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری 2 خواہشیں ہیں۔ کتنی؟ کہا 2 خواہشیں۔ کہا میں کوشش کرتا تھا میں وہ پوری کروں لیکن پیسے نہیں بچتے تھے، میں جتنا کماتا وہ اسی روزی روٹی کے لیے کوشش کرتا، وہ لقمہ ہی پورا ہو جاتا۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، کبھی میٹھا حلوہ نہیں کھایا، کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی، میں کوشش کرتا کھاتا لیکن میرے پاس گنجائش نہیں تھی۔ اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میری بھی شادی ہو۔ کیا ہو؟ بولیں میری بھی کیا ہو؟ لیکن کوئی مجھے غربت کی وجہ سے، میری غریبی کی وجہ سے کہا تو خود اپنا خرچہ پورا نہیں کرتا، ہم اپنی بیٹی کیوں دیں؟ تو میری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تو وہ کریم آقا جن قسمیں رب کھائے، وہ کسی شاعر نے کہا نا، کسی شاعر اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے مائل با کرم ہمیں مائل با عطا کرم اور بھی کچھ مانگ۔ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، ان لوگوں کی باتوں میں نہ اور بھی کچھ مانگ۔ تو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کچھ نہیں دے سکتے؟ محبوب تو وہ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے جنت بانٹتے ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھا کہ عشرہ مبشرہ؟ کیا عشرہ مبشرہ کیا مطلب؟ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، عشرہ اور مبشرہ خوشخبری بشارت کو کہتے ہیں۔ کہا عشرہ مبشرہ صحابی، مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یہ وہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی، 10 صحابی خوشخبری والے۔ کیا خوشخبری تھی؟ کہا یہ وہ خوشخبری تھی کہ زمین پہ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ نے کہا فلاں صحابی تو بھی جنتی ہے، تو جو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے۔ آپ زمین پہ بیٹھ کر ان 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، سمجھا؟ تو جنت سے بڑی تو کچھ نہیں ہے ایک مومن کے لیے۔ آپ فرمایا کہ میرے تجھے کیا خواہش ہے؟ ایک کبھی میٹھا نہیں کھایا، دوسرا شادی کی خواہش تھی کہ میں بھی شادی کرتا، لوگ گھروں پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، ہم میاں بیوی رات کو جب لوگ سو جاتے ہم سجدوں میں رب کو یاد کرتے۔ میری خواہش تھی کہ میرے شریک سفر ہو، میری بیوی ہو، ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ رب العزت کو یاد بھی کریں، نبی پہ درود بھی پڑھیں۔ تو آپ نے عثمان غنی کو بلایا، ابو بکر صدیق کو بلایا، مولا علی کو بلایا، سارے خلفائے راشدین جو تھے ان کو بلایا، سارے صحابہ کو بلایا۔
کہا کہ اے میرے صحابہ جاؤ، عثمان غنی کو حکم دیا کہ اے عثمان، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایسا حلوہ بنانا جو اس سے پہلے تو نے بھی نہ کھایا ہو، اس کے لیے بنانا، اس کے لیے۔ یہ میرے صحابی کی خواہش ہے نا، میں چاہتا ہوں خواہش ایسی ہو کہ ایسی پوری ہو اس میں حسرت نہ ہو، کوئی ایسے بات نہ دے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، اس سے اچھا۔ کہا کہ نانا عثمان جتنا اچھا بنا سکتا ہے میرے صحابی کے لیے بنانا۔ اور کہا کہ تو نے کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ کہا میرے چچا کی بیٹی ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری غربت کی وجہ سے میرا چچا مجھے شادی نہیں دیتا، تو میری خواہش تھی اگر اس کا رشتہ مل جائے۔ تو آپ نے مولا علی کو کہا، حضرت عمر فاروق کو کہا، اور پھر آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہا کہ اے ابو بکر تو جا اس کے چاچا کے پاس، اور یہ نہیں کہنا کہ شادی دو، کہا کہ حضور نے شادی کر دی ہے اس کی، میں بارات لے کے آ رہا ہوں، بس شادی ہو گئی ہے، اب شادی کا انتظام کر لیا، اب جہیز کا اور ان کے معاملہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چاچا کے بعد پیغام بھیجا، بھائی جس کو پیغام حضور بھیجیں تو اس کے لیے کتنی خوشخبری ہے، اس کے لیے کتنی بشارت ہے، اس کے لیے آج یہاں کتنی باتیں ہوتی ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، کہ جس کو حضور چن لیں، جو حضور کی آج لوگ کہتے ہیں تم سلام پڑھتے ہو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، درود پڑھتے ہو کیا ہوتا ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں بات چھوڑ، کیا ہوتا ہے؟ سلام کا مطلب السلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو، کیا ہو؟ بولیں یار اتنا مطلب کیا ہو؟ نہیں بولنے اونچی آواز میں، تم پہ سلام۔ اب مومن کے لیے لازم ہے، آج وہ واپس کہتا ہے وعلیکم السلام، اللہ تم میں بھی سلامت رکھے، تم پر بھی سلامتی ہو۔ آپ جب حضور پہ سلام پڑھ رہے ہوتے ہو نا، آپ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ گار، یا نبی سلام علیکہ، ہم گناہ گاروں کا سلام قبول کیجئے، یا رسول اللہ ہم گناہ گاروں کا سلام قبول کیجئے۔ ہم جب سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کتنے خوش قسمت ہو، تم نبی پر سلام جب پڑھ رہے ہوتے ہو، اگر وہاں سے جواب آ گیا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو حضور نے کہا وعلیکم السلام، اے میرے غلام تیرا سلام قبول ہے۔ تو جس کو رب قبول کر، جس کو محبوب قبول کر لے اسے رب بھی قبول کر لیتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو، کسی صحابی سے کہا تیرا گھر خالی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا مکان ہے، وہ میرے پاس دو ہیں، کہا کہ ایک اسے دے دو۔ کہا تیرے پاس، کہا کہ تو اس کے بستر کا انتظام کر لو، یہاں تک کہ گھر بھی تیار ہو گیا اس کے لیے جو کل کتنے بجے تک ہے؟ ایک دن کا وقت، آدھا دن گزر چکا ہے، جس کا ٹائم کل ظہر میں ختم ہو جانا ہے، اس کے لیے محبوب کتنی تگدو کر رہے ہیں، اس کی شادی کا انتظام، اس کی خواہشات کو پوری کر رہے ہیں تاکہ میرے صحابی کی کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ اور کہا کہ اس کا بستر کا انتظام، اس کے گھر کا انتظام سب کیا۔ کرنے کے بعد جب اس کی شادی ہوئی اور رخصت کیا، رخصت کرنے کے بعد جب وہ میاں بیوی کو کمرے میں چھوڑ کے آئے، اور پھر حضرت عثمان غنی نے اعلیٰ ترین حلوہ بنایا اور حلوہ بنا کے ان کے کمرے میں رکھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، کہا کہ میرے صحابہ کل جب صبح ہو نا، ظہر کی نماز کے بعد اس کے گھر کے چکر لگانا۔ کیا کرنا؟ پتہ تھا جائے گا۔ کہا کہ اس کے گھر کے چکر لگانا، جیسی رونے کی آواز آئے، جیسے رونے کی آواز آئے تم ہمیں اطلاع دینا، ہم اس کا انتظام کر لیں گے۔ پتہ تھا کل جانا ہے، اللہ نے کہا جانا ہے۔ تو کہا جب ظہر کا وقت آیا، ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی، وہ ظہر کی نماز کے بعد اس صحابی کے گھر کے بعد چکر لگا رہا ہے، گھر کے پاس گزرتا، وہاں ہنسنے کی آوازیں آتی، وہاں باتیں کرنے کی، وہاں کھلکھلانے کی آوازیں آتی۔ ظہر کا وقت وہ چکر لگاتا رہا، پھر حضور کے پاس آیا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ وہاں تو رونے کی نہیں ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کس کی آوازیں آتی ہیں؟ ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہاں ماتم کی نہیں خوشی کی آوازیں آتی ہیں۔ تو کہا کہ پھر آپ نے فرمایا نہیں تو اثر تک وہاں رک، وہ اثر تک رکتا رہا لیکن رونے کی آواز آئی نہ، اور یہاں تک کہ مغرب ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ اس نے کہا مالک تو نے تو بھیجا تھا، رب پیغام دے رہا ہے، پیغام قیامت تک، ایک سبق تھا، ایک پیغام تک، میسج تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ حضور نے سجدے میں سر رکھا، اے مالک یہ معاملہ کیا ہے؟ تو نے مجھے تو اس بارے میں کوئی شوق نہیں تھا کہ زندہ رہے گا کہ مرے گا، لیکن آپ نے خود جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ کل ظہر تک ہے، تو میں نے اس کی دلجوئی کے لیے اس کی خواہشات پوچھی، وہ ساری پوری کی۔ اے مالک تو غفور رحیم ہے، تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، تو تقدیریں میں مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، کہ مالک اب تو موت کا وقت گزر چکا، ظہر تک اس کا وقت تھا، اے مالک یہ کیا راز ہے؟ جبریل امین اسی وقت حاضر ہوئے، کہا کہ اے یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟
سلام بھیجا ہے، اور کہا کہ مالک مالک کہتا ہے کہ جو میں نے کہا تھا وہی ہے، تقدیر یہی تھی کہ زور کی تک مر جائے گا، لیکن اللہ نے ارادہ کیوں تبدیل کیا؟ کہا کہ رات کو جب آپ لوگوں نے اس کا معاملہ کیا اور اس کے لیے کھانا لگایا، اور کھانا لگانے کے بعد جب آپ لوگ رخصت ہوئے نا، جب یہ میاں بیوی کھانے پہ بیٹھے اور حلوے کو ہاتھ لگایا تو دروازے پہ فقیر کی صدا تھی۔ اس نے کہا میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، کوئی ہے جو مجھے کھانا دے گا؟ اس نے تو غربت کے دن دیکھے تھے، اس سے تو بھوک کی شدت کو جانتا تھا، اسے اس غم کا احساس، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی تو مجھے مل گئی، میرے لیے یہی کافی ہے، کھانا تو اور مل لیں گے، ہم یہ کھانا اس فقیر کو نہ دے دیں، اس فقیر کو کھانا نہ دے دیں جو مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا وہ بھی نیک تھی، اس نے کہا دے دو، تو کہا کہ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا اس فقیر کو دروازے پہ دیا۔ کھانا جو دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے، جو دل سے نکلے۔ فقیر نے کہا کہ مالک میں تو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا اور کسی نے کچھ نہ دیا، اور اس نے اپنا کھانا اٹھا کے مجھے دیا، یہ تو دھولا تھا، اس نے اپنا کھانا اٹھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا کہ مولا اس جوڑی کو سلامت رکھنا، ان کے گھروں میں خوشیاں دینا، ان کی زندگی کو طویل رکھنا۔ تو کہا کہ اے محبوب جب اس فقیر نے دعا مانگی، موت لکھی تھی، ہم نے موت کو بھی ٹال دیا، اس کی موت لکھی تھی، ہم نے موت بھی ٹال دی۔ کہا کہ جو کسی درد مند کی درد رسی کرتا ہے، اور اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دعا یہ ہوتی ہے کہ بھائی دعا کر لو، دعا کر لو، دعا کر لو، دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا، وہ دل سے خود نکلتی ہے۔ ہمارے عمل ایسا ہو کہ ہم ایسا عمل کر جائیں کہ وہ ہمیں کہنا نہ پڑے، ہمارا عمل ہو اور بندے کی زبان پہ دعا ہو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو کہا اے محبوب اس کے لیے تو موت لکھی جا چکی تھی، اور یہ زور کے ٹائم مر جاتا، لیکن اس فقیر نے کہا کہ مولا اس نے تیرے بندے کو تیری خاطر کھانا دیا، تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کی زندگی کو طویل کر لے۔ اس بیچارے کو کیا پتا یہ مرنے والا ہے، اس فقیر کو کیا پتا یہ مرنے والا ہے، اس کے گھر میں خوشیاں دے۔ کہا کہ جب میرا بندہ کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے نا، پھر اس بندے کے لیے میں قبول کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نا مومن کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، تو مومن کے لیے دعا کرے گا تو رب قبول کرے گا۔ کہا کہ اس کی موت تھی، ہم نے موت کو ٹال دیا، کیوں؟ اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ تو اس لیے لوگوں سے دعائیں لیں۔ دعائیں لینے کے لیے آپ کو لازمی نہیں کہ آپ دعا کہتے اعلان کرتے پھر ہمارے لیے دعا کراؤ، ہمارے عمل کسی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو کہ جب ہم وہاں سے رخصت ہوں خود کہے کہ یا اللہ اسے سلامت رکھنا، یا اللہ اس میں برکتیں دے۔ تو رب سے دعا کریں ہمیں دعائیں لینے والا بنائے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں اور کسی درد مند کے درد کو دور کریں۔ جیسے درد دور ہوگا تو رب تمہارے دردوں کو دور کر دے گا، جب اس کی غمی بدلے گی خوشی میں، رب تمہارے پاس غم کے بادل آنے ہی نہیں دے گا۔ جب کسی کے لیے آپ سکون کا باعث بنو گے تو رب تمہاری طرف تکلیف کو آنے ہی نہیں دے گا۔ صوفی اس لیے فرماتے ہیں، تو یاد رکھنا اولیاء اللہ کی ضرورت رہتی ہے، کیسے کہ جیسے ڈاکٹر کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ کیوں رہتی ہے انشاءاللہ پھر بات کریں گے، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، آپس میں اتفاق اتحاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے گھروں میں امن سکون کو نازل فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔